اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علی اور ان کے دوست۔ علی اور اولاد علی کی جیسی طبیعت تھی وہی فطرت و طبیعت ان کے آوان اور انصار اور دوستداروں نے بھی پائی تھی۔ جو جیسا ہوتا ہے اس کے دوست بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے اخلاق اور ان کے عادات علی اور اولاد علی کے اخلاق جیسے تھے۔ خدا پرستی، رحم دلی، حق کی پاسداری، حقوق الناس کی نگہداری، دنیا سے بے نیازی ان کا طرۂ امتیاز تھا۔ ان کی روشن ترین خصلت جو تمام صفات کی جامع تھی وہ ان کی بلند ہمتی تھی۔ ایسے بلند ہمت کہ جن کے سامنے کوہ ہمالیہ کی بلندی بھی ہیچ ہو جائے۔ انسانی و دینی اصولوں کی پابندی اور عقائد صحیحہ کی ترویج، مظلوموں کی نصرت ہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ دوستداران علی کی عظمت و جلالت اور ان کی حمایت و طرفداری کا اندازہ بس اس سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے خوشی خاطر بغیر کسی دباؤ، کسی مجبوری کے جی جان سے علی کو دوست رکھا۔ دنیا میں جو انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تو اس میں بھی بہرحال کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لالچ، کوئی نہ کوئی غرض شامل ہو جاتی ہے، یا کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ لیکن یہ دوستدان علی کی عظمت ہے، یہ محبان علی کی عظمت ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مجبوری کی، اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ، بغیر کسی غرض کے انہوں نے جی جان سے علی اور اولاد علی سے محبت کی۔ انہیں نہ صلے کی تمنا تھی اور نہ ستائش کی پرواہ، بس صرف یہ خواہش تھی کہ ہم حق کے ساتھ رہیں اور حق ہی پر مریں، کیونکہ حق اور صداقت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ صرف حق کو مد نظر رکھتا ہے اور دنیا کی تمام لالچیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، پھر وہ ان کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ اور پھر ایسی شخصیت جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کی پیروی اور اس کی دوستی میں شک کر لے، اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہو، لیکن جہاں انسان معصوم ہو، اور صرف معصوم ہی نہ ہو بلکہ حق اس کے ساتھ یوں جڑ گیا ہو کہ جدھر وہ جائے ادھر ہی حق ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے انسان کو دوست رکھنے میں
انسان کو کبھی کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے علی سے دوستی کی، جنہوں نے علی کو چاہا، ان کے سامنے یہ بھی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ جس کو چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کبھی راہ صداقت سے ہٹ جائے، کبھی راہ حق سے ہٹ جائے، نہیں، بلکہ وہ تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ہمیشہ حق کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی، اور جس کی پیروی اور جس کی دوستی ہی جو ہے وہ حق اور صداقت کی علامت بن جائے گی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ان کی محبت و الفت کا سرچشمہ ایمان تھا، نہ دنیا طلبی و خود پرستی۔ وہ کیوں علی سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے؟ وہ کیوں علی کو جی جان سے چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی محبت کا سرچشمہ دنیا طلبی نہیں تھا۔ وہ دنیا کی لالچ میں علی سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ خود پرستی میں علی سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی دوستی اور ان کی محبت کا جو سرچشمہ ہے وہ ایمان ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی حبک ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ جس کی دوستی اور جس کی محبت ایمان کی سند بن جائے، تو اسی لیے میں نے کہا کہ علی سے محبت کرنے والے وہ دنیا طلب نہیں تھے، منفعت پرست نہیں تھے، وہ خود غرض نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر علی سے محبت کرتے تھے، علی سے دوستی کرتے تھے، علی کو دوست رکھتے تھے۔ اور جب کسی دوستی اور کسی محبت کا سرچشمہ ایمان ہو تو پھر وہاں شک و تردید نہیں پایا جائے گا، وہاں منفعت پرستی نہیں پائی جائے گی، بلکہ انسان کیونکہ ایمان کی وجہ سے اس سے دوست رکھتا ہے تو اب راہ ایمان میں اسے چاہے جتنی بھی مصیبتیں جھیلنی پڑ جائے وہ جھیل لے گا، مگر راہ ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ سچ کہا تھا خود علی ابن ابی طالب نے اپنے دوستوں کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں، اگر میں مومن کی ناک پر تلوار ماروں کہ مجھ کو دشمن رکھے تو وہ میرا دشمن نہ ہوگا، کیونکہ اس کی محبت کا سرچشمہ ایمان ہے۔ تو اگر علی بھی، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کی ناک پر تلوار ماروں اور اس سے یہ کہوں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو وہ ہرگز مجھے دشمن نہیں رکھے گا۔ اور تاریخ نے یہ چیز ثابت کی کہ جب کسی علی کے چاہنے والے نے کوئی ایسا جرم بھی کیا کہ جس جرم کی سزا شریعت میں معین تھی اور اس نے علی کے سامنے اقرار کیا تو علی نے حد جاری کرنے میں تعامل نہیں کیا۔ لوگوں نے طعنہ دیا کہ تم تو علی سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی علی نے تمہیں سزا دی، لیکن جس کو سزا ملی اس نے ببانگ دہل علی کی محبت کا اعلان کیا، کہا پہلے بھی میں علی سے محبت کرتا تھا اور اب میری محبت علی کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ وہ علی کو کسی خود غرضی میں یا علی کو حتیٰ کہ ڈر اور خوف میں بھی علی کو نہیں چاہتا ہے، اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ اگر مولا علی نے میرے اوپر حدود بھی جاری کر دیے تو یہ میری لیے سبب نجات ہے، کیونکہ دنیا کی سزا انسان کو آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا تھا کہ وہ راہ حق و صداقت سے ہٹ جاتے ہیں، ہم نے تو اسی لیے علی سے محبت کی تھی کہ وہ ہمیشہ راہ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسی لیے مولا علی نے اپنے دشمن کے بارے میں فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے اوپر انڈیل دوں تاکہ وہ مجھے دوست رکھے تب بھی وہ میرا دوست نہ ہوگا، اس لیے کہ جہاں پر نفاق ہو وہاں پر علی نہیں ہو سکتا ہے۔ علی کل ایمان ہے، تو علی کل ایمان ہے تو وہ مومنین کے دلوں میں جگہ پائے گا،
وہ منافق کے دلوں میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کی اس حدیث میں یہ بھی تھا کہ اے علی تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، کیونکہ جہاں دوغلا پن پایا جائے، جہاں دو روئی پائی جائے، جہاں ظاہر و باطن میں اختلاف پایا جائے، جو دوغلا ہوگا وہ کبھی اصالت کا حامی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی حقیقت کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، لیکن جو منافق ہوگا کیونکہ اس کی اصالت، کیونکہ اس کی جڑ نفاق ہے، دو روئی ہے، دوغلا پن ہے، لہذا ایک اصیل کیریکٹر سے وہ محبت نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ علی کے دوستوں نے علی سے جو محبت کی وہ ایمانی جذبے کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں نہ دنیا کی کوئی لالچ جھکا سکی اور نہ ہی تباہی و بربادی کا کوئی خوف انہیں سرنگوں کر سکا۔ علی کے بہت بڑے حامی جناب عمار یاسر، کون عمار یاسر؟ کہ جو ابتدائی زمانے میں اسلام لائے، اور صرف خود ہی نہیں لائے بلکہ ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، اور یہ وہ گھرانہ تھا جس نے پیغمبر کی صداقت پر یوں ایمان لائے کہ عرب کے تپتے ہوئے ریگزار میں ان کو نہ جانے کتنی سزائیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عہد کا نعرہ نہیں چھوڑا، انہوں نے پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور اسی حالت میں عمار کے والد یاسر اور ان کی ماں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ایسا عمار جو ابتدا سے انتہا تک خاندان رسول کا وفادار رہا، وہ عمار یاسر جنگ صفین میں، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ابتدا میں یہی وہ عمار یاسر تھے جنہوں نے تقیہ کیا، اور جب کفار مکہ نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کے برخلاف ظاہری طور پر جو کفار مکہ کہلوانا چاہتے تھے وہ کہہ دیا، اور جان بچا کر کے پیغمبر کے پاس آ گئے، لیکن دل میں دھڑکا ہے کہ ہم نے تو ان کی باتیں مان لی۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم دل سے ہم پر ایمان رکھتے تھے اور صرف ظاہر سے تم نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تقیہ ایمان کا انکار نہیں ہے، بلکہ تقیہ در حقیقت اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے مورچے کا بدل دینا ہے۔ جناب عمار یاسر نے مورچہ بدلا تھا، اور اسی لیے وہ ہمیشہ راہ حق و صداقت پر رہے۔ جناب عمار یاسر کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا کہ اے عمار یاسر، تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ہمیشہ پیغمبر کی رکاب میں جنگ کرنے والا عمار یاسر بوڑھا ہو چکا ہے، اور اسے خبر ملتی ہے کہ جنگ صفین کا میدان گرم ہو رہا ہے، اور امیر شام اور حق و حقیقت کے امیر علی ابن ابی طالب کے درمیان حق و صداقت کی جنگ ہونے والی ہے۔ عمار یاسر بوڑھے تھے، اب جنگ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ حکم شریعت کے اعتبار سے اتنے بوڑھے تھے کہ اب تو جہاد بھی ان کے اوپر واجب نہیں رہا۔ لیکن یاد رکھیے، جہاد کے واجب ہونے کے لیے شرطیں ہیں، لیکن شہادت کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ جس نے کل اپنی جان بچائی تھی، آج وہی اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے میدان صفین میں آتا ہے، اور دونوں لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے
کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں عمار یاسر ہوں۔ اور حدیث پیغمبر یاد دلائی کہ تم نے سنا ہوگا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، میں آیا ہوں تاکہ تاریخ کو ثابت کروں کہ کل تک میں نے جس خاندان سے جنگ کی تھی آج بھی میں اسی خاندان کے مقابل میں ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ کل وہ کھلا ہوا کافر تھا لیکن آج اس نے نفاق کا ماسک پہن کر کے اور اسلام کا ظاہر اپنا لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ماسک پہننے سے کسی کی حقیقت بدلتی نہیں ہے، کسی کا کردار بدلتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا عمار یاسر نے مولا علی اور معاویہ کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر کے آواز دی کہ دیکھو، میں نے کل بھی جنگ کی تھی اسی گروہ سے اور آج بھی جنگ کر رہا ہوں اور جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں اسی گروہ سے۔ تاریخ میں عمار نے بہت بڑی حقیقت کا اعلان کیا میدان صفین میں کہ فتح مکہ سے پہلے یہ خاندان جو تھا، فتح مکہ کے بعد بھی یہ خاندان وہی ہے۔ آپ نے بے بانگ دہل اعلان کیا کہ میں نے تنزیل قرآن کے لیے بھی جنگ کی ہے اور تعویل قرآن کی جنگ میں بھی شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اور کتنی حسین پیرائے میں حق اور صداقت کو واضح کرتا ہے یہ بوڑھا علی کا چاہنے والا۔ کہتے ہیں کہ اسی خاندان سے معاویہ کے لشکر کی طرف، شام والوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ کل میں نے تنزیل قرآن کے لیے پیغمبر کی معیت میں اسی خاندان سے میں نے جنگ کی تھی اور آج تعویل قرآن کے لیے اسی گھر سے، اسی گھرانے سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نہ میرا کردار بدلا ہے نہ ان کا کردار بدلا ہے۔ علی تنزیل قرآن کے ساتھ بھی لڑنے والا ہے اور علی تعویل قرآن کے ساتھ بھی لڑنے والا ہے، کیونکہ علی حقیقت قرآن ہے۔ کل تنزیل قرآن کے ساتھ بھی وہ اسی خاندان کے سامنے تھا اور آج تعویل قرآن اور حقیقت قرآن اور صحیح معنی کیا ہیں قرآن کے، اس کے لیے بھی وہ اسی خاندان کے مقابل میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ شام کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کبھی کبھی کثرت کو دیکھ کر کے بھی انسان کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، شک و تردید کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مگر جو حق اور صداقت کے متوالے ہوتے ہیں انہیں باطل کی کثرت مرعوب نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ حق کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی لالچ ہوتی ہے۔ اسی لیے باطل کی کثرت کو دیکھتے ہوئے بھی عمار یاسر نے میدان صفین میں یہ علی کا متوالا، یہ علی کا چاہنے والا، یہ علی کا پروانہ بے بانگ دہل اعلان کرتا ہے، خدا کی قسم یہ لوگ اپنے اسلحوں سے ہم سے لڑیں اور ہمیں دور تک ڈھکیل لے جائیں، تب بھی ہمیں یہ یقین رہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر۔ معاویہ اور دوسرے دشمنان علی نے دوستان علی کو مال و دولت، جاہ و منصب کا لالچ دے کر بہت ترغیب دلانے کی کوشش کی کہ وہ علی اور اولاد علی سے بیزاری اختیار کریں، مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا، جبکہ انہوں نے جو ترغیب دلائی تھی وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں تھیں۔ علاقوں کی حکمرانی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جاہ و منصب کو لات مار دی،
لیکن علی سے بیزاری اختیار نہیں کیا، اور جب ترغیب اور تحریص علی کے چاہنے والوں کو جھکا نہ سکی تو اسی امیر شام نے اور اسی کے حامیوں نے اور شامیوں نے مولا علی کے چاہنے والوں کو ڈرا کر دھمکا کر کوشش کی کہ اگر یہ لالچ سے مرعوب نہیں ہوتے تو انہیں خوف دلایا جائے، جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو یہ علی سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ امیر شام نے غلط سمجھا تھا علی کے چاہنے والوں کو۔ جب جیسے جیسے موت کا بازار گرم کیا گیا اور جیسے جیسے تباہی و بربادی کے اسباب فراہم کیے گئے، اور اس کے بعد موت سامنے کھڑی کر کے ان سے یہ کہا گیا کہ علی سے بیزاری اختیار کرو، تمہاری جان بچ جائے گی، سلام ہو علی کے ان متوالوں پر کہ انہوں نے کھدی ہوئی قبر کے سامنے ننگی لٹکتی ہوئی تلواروں کے مقابل میں جب سامنے قبر نظر آ رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تم نے علی سے بیزاری اختیار نہیں کی تو تمہیں قتل کر کے اور اسی گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، لاؤ دنیا میں کوئی ایسی مثال کہ جہاں موت کا بازار گرم ہو اور انسان اپنی نگاہوں سے گرتی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پائے ثبات میں لرزش پیدا نہ ہو، لغزش پیدا نہ ہو۔ ایسے تھے علی کے چاہنے والے، ایسے تھے علی سے محبت کرنے والے کہ کوئی بھی دھمکی، کوئی بھی خوف ان کے اوپر کارگر نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر ان کی طرف سے بربریت کا ثبوت دیا گیا، ان کی طرف سے ویسے ہی علی کی محبت کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے کبھی بھی علی سے بیزاری کو قبول نہیں کیا۔ ان لوگوں نے سخت سے سخت عذاب کو برداشت کر لینا گوارا کیا، مگر علی کو برا کہنا اور ان کی منقصت کرنا انہیں ہرگز گوارا نہیں تھا۔ ایسے چاہنے والوں کو ابو ذر کہا جاتا ہے، ایسے علی کے دوستداروں کو حجر بن عدی کہا جاتا ہے، ایسے علی کے متوالوں کو میثم تمار کہا جاتا ہے، ایسے علی کے چاہنے والوں کو عمار یاسر کہا جاتا ہے، ایسے علی کے دوستدار کو عدی بن حاتم کہا جاتا ہے۔ عدی بن حاتم مولا علی کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ دمشق آئے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جب دوست سامنے ہوتا ہے تب بھی انسان کے اندر یہ مروت ہوتی ہے کہ وہ اس سے بے وفائی نہیں کرتا، لیکن جب دوست اس دنیا سے چلا جائے اور اب وہ سامنے بھی نہ ہو اور اس کے بعد بھی وہ وفادار رہے تو یہ عام دوستی نہیں ہوتی، یہ عام بنیادوں پر دوستی نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم، مولا علی کی شہادت کے برسوں بعد یہی عدی بن حاتم جب دمشق آتے ہیں اور معاویہ کو پتہ چلتا ہے اور معاویہ سے ملاقات ہوتی ہے، یاد رکھیے جو کمینہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی کمینگی پر اتارو رہتا ہے۔ عدی بن حاتم علی کے وہ محب ہیں کہ جن کے 3 بیٹے مولا علی کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے قربان ہوتے ہیں، اور صفین میں یہ تینوں بیٹے جام شہادت نوش کرتے ہیں، کسی اور کے ذریعے نہیں،
امیر شام کے لشکر کے ذریعے سے۔ لیکن جب امیر شام کی ادے بن حاتم سے ملاقات ہوتی ہے، سوچئے آج کا معمولی انسان بھی ہو، کتنا ہی پست اور رذیل انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک ضعیف اور بوڑھا باپ سامنے ہو، ٹھیک ہے دشمنی ہو اور دشمنی بھی سامنے والے ہی سے ہو اور اس دشمنی میں اس کے بیٹے مار بھی دیے گئے ہوں، لیکن اب اگر ملاقات ہو جائے تو انسان کم سے کم اگر اس کے اندر انسانیت کی رقم باقی رہتی ہے تو اگر انسانیت کی رمق باقی رہتی ہے تو وہ اس کے سامنے رذالت سے کام نہیں لیتا۔ مگر آپ سوچئے امیر شام کتنے پست ذہنیت کے انسان تھے۔ ادے بن حاتم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ شماتت کرتے ہوئے ان سے کہتے ہیں طرفات کیا ہوئے۔ سوچئے ایک بوڑھے باپ سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہ کون بچے جو خود امیر شام کے فوجیوں کے ذریعے سے مارے گئے ہیں؟ کیا امیر شام کو پتہ نہیں تھا کہ طرفات کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لیکن یہ ان کی کمینگی ہی تو ہے کہ ادے بن حاتم سے شماتت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طرفات کیا ہوئے، یعنی تمہارے بیٹے طریف، طارف اور طرفہ کہاں گئے؟ ادے بن حاتم کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا طریف، ایک کا نام تھا طارف اور ایک کا نام تھا طرفہ۔ آپ سوچئے ایک بوڑھا باپ غربت میں امیر شام کے سامنے ہے اور علی کی محبت کا اس سے امتحان لیا جا رہا ہے، اس کے اوپر نفسیاتی وار کیا جا رہا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو بلک بلک کر رونے لگتا، لیکن یہ علی کا مت والا تھا، یہ نہ روب میں آیا، نہ دبدبے میں آیا اور نہ ہی کسی نفسیاتی دباؤ میں آیا۔ 3 بیٹوں کا تانا دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہوئے؟ بڑے ہی ثبات قدمی کے ساتھ ادے بن حاتم نے جواب دیا، میرے 3 بیٹے علی کی راہ میں قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ وہ علی کی نصرت اور حمایت میں جام شہادت ان لوگوں نے نوش کیا۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ نے اپنا وار خالی ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک دوسری چوٹ لگانے کی کوشش کی، کہا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہارے بیٹے تو مار دیے گئے اور علی کے بیٹے زندہ ہیں۔ سوچئے کوئی اور ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے شاید اس کی فکر میں لرزہ پیدا ہو جاتا، اس کے ایمان میں تزلزل آ جاتا، کتنا گہرا وار کر رہا ہے کہ تمہارے بیٹے تو مارے گئے لیکن جس علی کی محبت میں مارے گئے ان کے بیٹے اب بھی زندہ ہیں۔ سوچئے بڑا فلسفی بھی ہوتا تو ایسے موقع پر بہت بڑا مفکر بھی ہوتا تو ایسے موقع پر وہ جواب دینے سے عاجز ہو جاتا، مگر کیا کہنا علی کے ان محبوں کا۔ فوراً پلٹ کر کے ادے نے جواب دیا کہ میں نے کہاں علی کے ساتھ انصاف کیا، وہ شہید ہو گئے اور میں اب بھی زندہ ہوں۔ اللہ اکبر! امیر شام تلملا اٹھے، انہیں ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنی کمینگی سے ادے کو زیر کر دیں گے، مگر جو علی کا ماننے والا ہوتا ہے وہ مرکز حکومت میں آنے کے بعد یکو تنہا ہونے کے بعد بھی زیر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے علی کو مانا ہے۔ علی کے نام میں ہی بلندی پائی جاتی ہے، رفعت پائی جاتی ہے، علو پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادے زیر نہیں ہوئے بلکہ خود امیر شام کو زیر کر دیا، کہا کہ ہم نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی تو شہید ہو گئے، مگر میں
اب بھی زندہ ہوں۔ اس وار سے امیر شام کو یوں گھاؤ لگا اور یوں تلملا اٹھے کہ انہوں نے دھمکی دی۔ دھمکی بھی عجیب ہے۔ وہ دھمکی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خون عثمان کا ایک قطرہ باقی رہ گیا ہے اور اسے اشراف یمن میں سے کسی شریف ہی کا خون دھو سکتا ہے، کیونکہ ادے بن حاتم یمن سے تعلق رکھتے تھے، حاتم طائی کے بیٹے تھے، یمن کے اشراف میں شمار کیے جاتے تھے۔ گویا معاویہ نے ان کو ایک دھمکی دینے کی کوشش کی کہ ہم تمہیں بھی قتل کر سکتے ہیں، لیکن ادے نے ان کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بے باکانہ انداز میں جواب دیا اور کہا، خدا کی قسم، ہمارے وہ دل جن سے ہم نے تمہیں دشمن رکھا اب تک ہمارے سینوں میں ہیں۔ سوچئے، ادے تنہا حاکم شام کے دربار میں ہے، حاکم شام کا محل ہے، حاکم شام کے فوجی ہیں، حاکم شام کے درباری ہیں، مگر یہ علی کا متوالا تنہا ہے، 3 جوان بیٹوں کا غم اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے باوجود اس کے عزم و استقلال کو دیکھو۔ کہتا ہے کہ وہ تلواریں جن کے ذریعے ہم نے جنگ کی اب تک ہمارے کاندھوں پر ہیں، اگر ایک انگل بھی ہماری طرف غداری کے لیے بڑھو گے تو ہم ایک بالش تم پر چڑھ آئیں گے۔ گلا کٹ جانا اور سینہ کچل جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہم علی کی ذرہ برابر برائی سنیں۔ جلاد کو تلوار دے دو۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں گلا کٹ سکتا ہے، سینہ چھلنی ہو سکتا ہے، مگر ہم ذرہ برابر بھی علی کی برائی نہیں سن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ امیر شام، جلاد کو تلوار دے دو اور گویا میری گردن یہیں پر جدا کر دو، ہمارے لیے کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے کہ سر کٹ جائے، تن جدا ہو جائے۔ سر اور تن میں تو جدائی ہو سکتی ہے، لیکن ہم میں اور علی کی محبت میں اور علی کی دوستی میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس جملے نے امیر شام کو یوں ڈھیر کر دیا کہ ان سے اب ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا تھا کہ وہ کرے کیا، جواب دیں تو کیا جواب دیں۔ ایسی صورت میں جو جتنا کمینہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی عیار و مکار بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے معاویہ نے حسب عادت چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں، لوگوں اسے لکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ ادے بن حاتم، علی کا متوالا، اس واقعے کا اختتام کاہے پر ہوا؟ یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ میں کہوں گا کیوں نہ یہ حکمت کی باتیں ہوں، کیونکہ یہ اس علی سے محبت کرتا ہے جو باب حکمت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا، اے علی، میں دار حکمت ہوں اور تم حکمت کا دروازہ ہو۔ جہاں روب اور داب ہو، جہاں دھمکی ہو، جہاں جہو حشم ہو، وہاں بھی یہ حکمت کی باتوں سے چوکتے نہیں ہیں۔ اس واقعے کو مروج الذہب جلد 2 صفحہ 309 پر تحریر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تحریر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس نے قیامت تک کے لیے علی کی دوستی اور علی کی محبت اور ان کے دوستوں کی معراج کو بیان کیا ہے۔ سلام ہو ہمارا علی کے متوالوں پر، جنہوں نے سر کٹایا، جنہوں نے جلا وطنی اختیار کر لی، جنہوں نے دربدری کی زندگی گوارا کر لی، لیکن راہ علی سے کبھی جدا نہ ہوئے، خاندان علی سے کبھی جدا نہ ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔